ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ قابض بھارتی فورسز اور تحقیقاتی ایجنسیاں چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کو کشمیریوں کو دہشت زدہ، گرفتار اور خاموش کرانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت نے ان وحشانہ کارروائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں بخشا جاتا اور بھارت کی مختلف ریاستوں میں مقیم کشمیریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے میں خصوصی تحقیقاتی ایجنسی نے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں ایک بے گناہ کشمیری محمد جاوید کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ محمد جاوید ضلع پنچ کا رہنے والا ہے۔ دلی اسنا کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت جماعتوں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت کو بطور غیر ملکی قابض ایک دن جموں کشمیر سے نکلنا پڑے گا۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مقامی ملازمین کی برطرفی کی مہم کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر بینک کے ایک سینئر مسلمان آفیسر سجاد احمد بزاز کو بھارتی سلامتی کے لیے خطرے کے مضحکہ خیز الزام پر برطرف کر دیا ہے۔ بینک حکام کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق بینک کے چیف مینیجر کو بھارتی ایجنسیوں کی سفارش پر برطرف کیا گیا، تاہم سیاسی تجزیہ کار ان کی برطرفی کو جموں کشمیر کو ہندو ریاست بنانے کی مودی حکومت کی مہم کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں سجاد بزاز کی برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری ملازمین کو غلط طریقے سے جدوجہد آزادی کے حامی قرار دے کر برطرف کرنا مقبوضہ جموں کشمیر میں معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت خود ہی عدالت اور جج کا کردار ادا کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سجاد احمد بزاز کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس غنڈہ گردی کا مقصد کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں پیراملٹری فورس CRPF کے ایک اہلکار نے خودکشی کر لی ہے۔ جگدیش پرساد مینا نامی اس اہلکار نے ریاست کے ضلع لوہر دوگا میں اپنے کیمپ میں سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں پڑوسی ہندوؤں نے مسلمان میاں بیوی کو سلاخوں اور لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر قتل کر ڈالا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں 2019 اور 2021 کے درمیان 3 برسوں میں 13 لاکھ سے زائد لڑکیاں اور خواتین لاپتہ ہو گئی ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ان میں 10,61,648 18 سال سے زائد کی خواتین جبکہ 2,51,430 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں ہیں۔